الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ہمارا صدائے قرآن کا جو سفر تھا وہ بالکل قرآن کریم کے آغاز اور ابتدا سے شروع ہوا تھا۔ ہم نے الحمد سے لے کر آگے آج جہاں تک پہنچے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا سبق ہے۔ ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ آج جو میرے مہمان ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ساری دوسری صفات رکھنے کے ساتھ ساتھ، جس کا تذکرہ میں ان کے تعارف میں بتاؤں گا، قاری القرآن ہیں اور اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ دل میں اترتی ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ آج کے سبق کی جو آیت ہے میں انہی کی زبان سے تلاوت کرواؤں۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے حبیب، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح یعنی نیک کام کیے۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب ان کو وہاں کھانے کے لیے کوئی پھل ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی کھانے کو ملا تھا، اور ان کو وہاں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا آج کا سبق صدائے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے کچھ جنت کے مناظر کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے پہلی جو آیات تھیں پچھلے پروگرام میں، اس میں اس بات کا تذکرہ تھا کلام اللہ میں کہ جو کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے کلام میں یعنی قرآن مجید میں شک کرتے ہیں منزل من اللہ ہونے میں، اور وہ اپنی ضد پر ہٹ دھرمی سے قائم رہتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج جس طرح سے پچھلی آیات میں انذار تھا، ڈرایا گیا تھا جہنم کی آگ سے، کفر اور نفاق کے نتائج سے، جیسے ایک طوفان ہوتا ہے اور اس کے جو نتائج ہیں ان سے ڈرایا جاتا ہے، یہ پیغمبر کا کام ہوا کرتا ہے، تو اسی طرح ڈرانے کے بعد ہمارا دین صرف ڈرانے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین اپنی تعلیمات میں انذار بھی رکھتا ہے، تبشیر بھی رکھتا ہے۔ پہلے انذار ہوا تھا اور آج تبشیر ہے، یعنی کہ بشارتیں ہیں، اور وہ بشارتیں جنت کی ہیں۔ جنت کی بشارتیں دینے کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو آج کا سبق ہے اس میں یہ بات بھی کیٹیگوریکلی بیان کی گئی ہے، جو اہل جنت ہوں گے ان کے لیے ہم نے کئی طرح کی جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جنات کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی کہ ایک سے زیادہ، جمع کا صیغہ ہے۔
تو آج ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے اپنے فاضل مہمانوں سے کہ جنت ایک ہے یا اس سے زیادہ ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد پھر یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے تو پاکیزہ عورتوں کا قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، خوشخبری دی ہے. عورتوں کا ایک سوال ہے کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا جواب بھی آج ہم اپنے فاضل مہمان سے لیں گے، لہٰذا آپ نے بہت توجہ سے آج ہمارا پروگرام دیکھنا ہے. اور پھر ناظرین کرام، جہاں بھی قرآن کریم میں جنتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ بات ضرور ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ناظرین کرام، یہ بھی میرے ذہن میں سوال ہے، ہم پوچھیں گے آج کہ نہروں کا بہنا جنت کے ساتھ کیا لازم و ملزوم ہے؟ اس میں کیا فینومینا ہے، کیا سائیکولوجی ہے اس میں جو اللہ رب العزت نے پیش نظر رکھ کر جب بھی جنت کا اعلان کیا ہے تو یہ ضرور کہا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یہ بھی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور ان تمام موضوعات میں ہم صدائے قرآن تلاش کریں گے کہ ہمیں کہاں اپنے فکر و عمل سے لبیک کہنا ہے. ناظرین کرام، ان تمام جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان شخصیت ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، جنہوں نے تلاوت قرآن حکیم بھی کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی. وہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. وہ امداد بھی ہیں، وہ محمود بھی ہیں اور وہ فرید بھی ہیں. میری مراد ہے جناب مفتی امداد اللہ محمود فرید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے محاسن میں ابھی بھی کمی تو نہیں رہ گئی؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہے. مفتی صاحب ان سے بات چیت کریں گے. اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب طارق ممتاز صابری، ہمارے مہمان ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سوز و گداز کے ساتھ آپ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں اپنے کلام سے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، لاہور اسٹوڈیوز ہے اور پروگرام ہے صدائے قرآن. اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی امداد اللہ محمود فرید. مفتی صاحب خوش آمدید پروگرام میں. اور ہماری سعادت ہے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں. جتنا ماشاءاللہ آپ کا قرآن میں مطالعہ ہے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، وہ اللہ کی دی ہوئی عنایت ہے، سرفرازی ہے آپ پر. تو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کو آج اپنا سبق بنایا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہم نے سعادت کے طور پر آج فارمیٹ سے ہٹ کر تلاوت کریم آپ سے کروائی. تو اس میں سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ ایمان اور اعمال صالح جن کے لیے اللہ نے جنات کا تذکرہ کیا ہے، جنت نہیں کہا، جنات ہیں ان کے لیے، ایک سے زیادہ ہیں، اس کی بھی وضاحت فرما دیجئے. اور اس سے پہلے آپ یہ فرما دیجئے گا کہ ایمان اور اعمال صالح کا آپس میں تعلق کیا ہے جن کے لیے پھر آگے اللہ نے جنتوں کا اعلان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں اپنی معرفت کے لیے اور اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے افضل ترین انسان محبوب کریم وجہ تخلیق کائنات محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت قدہ کے اندر، جس وقت ہر طرف شرک اور ضلالت اور برائی اور اندھیرا اس قدر گھڑا ٹوپ چھا چکا تھا کہ ہر شخص بینا ہونے کے باوجود بھی نابینا ہونے کا تصور پیش کر رہا تھا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ان دو چیزوں کا آپس میں جو باہمی ربط ہے اور تعلق ہے، قرآن میں بار بار متعدد جگہ پر
اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں عمل الصالحات کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی آپس میں جو باہمی اور جو اتحادی اس کا جو تعلق ہے، جی جو نسبت اتحادی ہے اس کو جو حاصل ربط بنتا ہے، جو ربط ہے، جی جی میں تو اس کو یوں سمجھوں گا کہ اس کی اگر تعریف یوں کی جائے جیسا کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جی جی اپنی مارکۃ الآراء کتاب سیرت النبی میں جلد پنجم کے اندر انہوں نے ایمان اور عمل صالح کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے اس کا حسین امتزاج پیش کیا ہے۔ جی جی وہ حسین امتزاج یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ کوئی شخص جب کوئی عمارت بناتا ہے تو اس کے لیے اس کی بنیاد کا ہونا ضروری ہے، صحیح، اور بنیاد جب تک مضبوط نہیں ہوگی اس عمارت کا وجود مضبوط نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک، اور اس کی دیواریں، اس کی چھتیں، اس کے اوپر بلڈنگز کا ایک بہت تزئین و بڑا آرائش، ایک سٹرکچر، تزئین و آرائش، وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ کہ اس بنیاد کی نہ ہو۔ بنیاد نہ ہو۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں تو مفتی صاحب یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، بلکہ حوالہ دیا مولانا سید سلیمان ندوی کا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، آمین۔ کہ واقعتاً ایمان بنیاد ہے، بنیاد ہے، اور ایمان انسان کا نظر نہیں آتا، نظر نہیں انسان کے اعمال کی ریفلیکشن جو ہے، اس انسان کے ایمان کی جو ریفلیکشن ہے وہ اعمال سے ہوتی وہ ہے۔ اعمال سے ہوتی ہے، تو ایمان فاؤنڈیشن ہے، بنیاد بنیاد ہے۔ اور جس طرح بنیاد نظر نہیں آتی کسی عمارت کی، اسی طرح سے انسان کے اندر ایمان بھی نظر نہیں آتا، جی اس فاؤنڈیشن جو کہ نظر نہیں آتی اس کے اوپر کنسٹرکشن نظر آتی ہے، جی، جس کو ہم سیرت و کردار کہتے ہیں۔ سیرت و کردار کہتے ہیں۔ تو صحیح، انسان کی سیرت و کردار سے ہی اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے صحیح، کہ یہ کیا ایمان رکھتا ہے۔ صحیح، جیسے اگر کوئی شخص کمرے میں داخل ہو تو ہمیں کہتا ہے السلام علیکم، تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، جی، اللہ پر ایمان رکھتا ایمان ہے، رکھتا رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے کرے گا تو ہم کہیں گے کہ مسلمان نہیں۔ نہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک ارشاد فرمایا۔ آگے ایمان کی بنیاد جیسے کہ حدیث مشہورہ جو مرفوع حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ صحیح، وان محمد رسول اللہ۔ تو ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ جی ایمان کا مضبوط ہونا وہ جوارح کے لیے، انسان کی جسم کے لیے، انسان کی عملی زندگی کے لیے یہ بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، یہ وجہ ہے کہ ایمان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اب ایمان اور اسلام میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ڈیفینیشن قرآن میں الگ کی ہے، اسلام کی ڈیفینیشن قرآن میں الگ کی ہے۔ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور اسلام اقرار باللسان کا نام ہے۔ صحیح، عمل کا نام۔ ظاہری جوارح جب اپنے اعمال کے ذریعے سے ثابت کریں گے تو وہ اس کے اسلام ہونے کو ثابت کریں گے، بالکل ٹھیک، وہ اس کے مسلمان ہونے کو ثابت کریں گے۔ جب کوئی شخص اپنے ظاہری اعمال سے اپنے ایمان کی صداقت اپنی بلڈنگ سے، اپنے کردار سے ادا کرتا ہے تو بس اب اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ یہاں پر میں وہ بھی عرض کروں گا کہ ناظرین کرام، جو اکثر ہم کہتے ہیں نا، جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہونی چاہیے۔ دل کی نماز کیا؟ نماز عمل سے ہے، نماز عمل، اللہ کے حکم کی تعمیل عمل سے ہے، عمل سے، دل سے نہیں ہے۔ دل سے وہی تو آپ نے بتایا بالکل ٹھیک کہ تصدیقم بالقلب، تصدیق بالکل، قلب سے تصدیق ہونی چاہیے، اظہار جوارے سے ہونا جوارے چاہیے، سے اعمال سے ہونا چاہیے۔ جنات کا جو تذکرہ ہے اس کی طرف آئیے۔ جنات کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا فرمان بڑا ہی قابل یعنی سمجھ کے لیے بہت ہی آسان ہے، جی جی، جو عام فہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ 7 درجوں میں ہے۔ اچھا، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور قرآن کی آیات سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جہنم کے جو ہیں وہ 8 دروازے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اچھا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اچھا، اس کی پوری تشریح ہے، وہ آیات جب آئیں گی تو اس پر بہت ہی خوبصورت احادیث کا گفتگو ہوگی۔ ایک ذخیرہ موجود ہے۔ جی جی، یہاں کیونکہ لفظ جنت کی بات ہو رہی ہے، جنت کی جمع ہے، یہ سنگولر ہے، اور اس کی پلورل جو ہے وہ جنات ہے۔ یہ لفظ جیم اور نون کے مادے کے ساتھ ہے، اور یہ عربی زبان کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ جس صیغے میں مادہ میں، یعنی اس کو مادہ ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم یوں کہیں کہ اس کی مصدر جی جی، اس میں یہ جو لفظ جن، جیم اور نون کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسی چیز جو ڈھانپی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اچھا، جن کو بھی اس لیے اس کو جن کہتے ہیں، جی، تو نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، کیونکہ جیم نون انسانی بصارت سے اوجھل ہے۔ جی، یہ قاموس الفقہ میں بھی اس کی تشریح موجود ہے، مفردات القرآن میں بھی موجود ہے۔ تو
جیم اور نون کے مادے سے جو بھی عربی کا لفظ بنتا ہے جس کا مادہ یہ آتا ہے تو اس کے معنی چھپنے کے ہوتے ہیں. جیسے جنین، ماں کی پیٹ کے اندر رحم، اچھا اس کو جنین کہتے ہیں. ایسے مجنہ، جیسا کہ یہ جو ماشاءاللہ نئی تحقیق اور نئی بات. مجنہ یعنی کہ وہ ڈھال خود وہ انسان کو چھپا لیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بھی اور جہنم بھی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جیم نون کے مادے سے پیدا کی ہے. اللہ اکبر. لفظ یعنی انٹروڈیوس کرایا ہے. اچھا عربی کے اندر اس کی اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ جنت بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل اور اور جہنم بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین کو جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی، اس لیے کہ اس کا تاکہ مشاہدہ بھی کروایا. وہ تصدیق کر دیں. جی جی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے مصدق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وہ الہامات اور وہ وحی کے انداز آپ پر پیش کر کے امت کو وہ چیزیں بتائیں کہ وما هو علی الغیب بضنین، وما هو علی الغیب بضنین، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہ کچھ بتا دیا کہ جو غیب کی خبریں تھیں اور وہ خبریں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تک پہنچا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتانے میں کوئی بخل نہیں کیا. تو جنت کی تعریف پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے اپنی رحمت کی چادر میں، اور وہ ایک وجود رکھتی ہے جس کا اقرار ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے. یہ کوئی خیال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جنت کا وجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث آپ سے منقول ہے کہ جنت ایک دودیا چٹیل میدان ہے، اور اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس کے اوپر تمہاری آبیاری ہے، پھر اس کے اندر کھیتی ہے، پھر اس کے اوپر تمہاری اس پر بلڈنگز کا وجود ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جنت کے محلات ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جنت کی کنجی ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اس کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر محلات ہیں، اس کے اندر نہریں ہیں جو چشموں کی صورت میں بھی ہیں، بہنے کی شکل میں بھی ہیں. اور اس کے اندر جنت کا ایک منظر ایسا پیش کر دیا کہ لوگوں تمہیں جنت کی کیا ادراک ہو سکتا ہے کہ مالا عین رات، کہ جس آنکھ نے کبھی ایسا نظارہ اور سیمپل تک نہیں دیکھا. اللہ سبحان. مالا عین رات ولا اذن سمعت، اور کسی کانوں نے آج تک اس کی تعریف، اس کی تزئین و ترعیش کی کبھی سنی تک نہیں. ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل پر بنی نوع انسان میں کسی بشری انسانی کے دل پر اس کا کھٹکا تک بھی نہیں گزرا. وہ جنت اللہ نے ایسی جنت لوگوں کے لیے رکھی ہوئی. اللہ نے اس جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اللہ. اور اس کو پھر خوبصورت کی ہے. اچھا جو وہ ذرا واضح کر دی، بہت خوبصورت آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جنات سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں. ہاں، اس سے مراد جنتیں کئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے تو ذکر کیا ہے، جنات کا بھی ذکر کیا ہے، جنتان کا بھی ذکر کیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی بات کر سورۃ رحمان میں، کہ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، تو اس کے لیے 2 جنتوں کی یہ کم سے کم ایٹ لیسٹ اس کو 2 جنتیں ضرور ملیں گی. یہ کم سے کم 2 جنتیں ہر اس مسلمان کے لیے ہیں، ایمان والے کے لیے ہیں، جو ایمان بالاسلام اپنے جواہرے سے یہ ثابت کر کے اپنی زندگی میں اعمال کی روشنی سے جینے کے بعد جب وہ عمل صالح کر کے آئے گا تو 2 جنتیں اس کو ضرور ملیں گی. اور پھر اس کے ساتھ ہی 2 جنتیں، یہ تحدید ہے کم سے کم اس مومن کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جنتیں ہوں گی. اب یہ سوال ہوگا کہ اتنی بڑی جنتوں کی اور اتنی زیادہ جنتوں کی ضرورت کیسے ہمیں محسوس ہوگی کہ جب ایک جنت کی جو چوڑائی اور لمبائی ہے، اس کا جو درمیان کا جو ڈسٹنس ہے وہ زمین و آسمان کے 10 گنا خلا سے بھی اوپر ہے، تو ایک خیال آتا ہے انسان کے دل میں کہ اتنی بڑی جنت دینے کی ضرورت کیا ہے. تو بڑا ہی اس کا عام سادہ فہم جواب یہ ہے جو انسانی عقل اور فہم کے عین مطابق ہے، عقلاً بھی اور نقلاً بھی، کہ جب ایک دنیا میں زندگی گزارنے والا ایک مادی زندگی میں رہ کر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے وہ ایک نہیں 10 20 وہ اپنی زندگی میں پراپرٹیاں بناتا ہے، مگر دل اس کا سیر نہیں ہوتا. صرف 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر تک جیے گا، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا اور اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں. اور جنت تو وہ ہے ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. وہاں تو خواہشات اور نفسانی شہوات کی انتہا ہی نہیں ہے، ڈیوریشن ہی نہیں ہے. دنیا میں ہر خواہش کا، ہر شہوت کا، ہر لذت کا ایک ڈیوریشن ہے. آپ ایک بار سیب میٹھا کھائیں گے، ایک آم کھائیں گے، 2 کھائیں گے، 4 کھائیں گے، پھر سیر ہو جائیں گے. مگر جنت میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں اکتاہٹ ہی نہیں ہے. تو پھر وہاں جنتیں اب اگر زیادہ بھی ہیں
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب زندگی ابدالآباد کی ہے، انفائنائٹ، لامحدود زندگی، اور پھر کبھی غم بھی نہیں ہوگا، کبھی ہم بھی نہیں ہوگا، کبھی اداسی بھی نہیں ہوگی، کبھی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اگر ایک شخص دنیا میں تھوڑی سی عیش و عشرت میں جب زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، کوئی قارون بن جاتا ہے، کوئی حامان بن جاتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مجھ سب آگے بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جنت کا جب بھی تذکرہ ہوا کلام اللہ میں، ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی، تو یہ ساتھ ضرور بشارت آئی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ جی، یہ کون سی سائیکولوجی ہے؟ اصل میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جی اور جہاں بھی ذکر جنات کا آتا ہے تو وہاں تجری کا لفظ ضرور آتا ہے۔ جی جی تجری کے معنی ہے چلنے والی، صحیح۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے چلیں گی نہریں، نہر کی جمع انہار۔ تو یہ مراد ایک کنایہ ہوتا ہے، مجاز ہے، ورنہ فی نفسی یہ نہیں کہ جنت کے ہی بالا خانوں کے نیچے نہریں بہیں گی، یہ بھی انکار نہیں، اس لیے کہ پہلے زمانوں میں آپ نے بادشاہوں کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے گھروں کے باغیچوں، ان کے گھروں کے صحنوں کے نیچے سے پانی کی چشمے وہ جاری ہوتے تھے، اور وہ اس کا انتظام کرتے تھے، سیوریج کا۔ تو اس طریقے سے یہ کوئی انکار کی بات نہیں ہے، یہ نام انسان کی عقل و فہم سے بالا تر بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک احادیث میں اس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں اپنے بالا خانوں کے سامنے پھیلائی ہوئی ہوں گی، جس سے وہاں ہریالی ہوگی، وہاں پر سبزہ ہوگا، درخت ہوں گے، اور جنت کہتے بھی اس باغ کو ہیں جس کے اندر گھنے درخت ہوں، اچھا، جو اپنی زمین کو اپنے سائے سے چھپا دے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو جنت جب باغوں کے ساتھ ہوگی تو لازمی بات ہے اس کے اندر نہریں بھی ہوں گی، اس کے اندر پانی کا انتظام بھی ہوگا۔ اب آپ اکثر دیکھتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر یہ بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، ان باغات کے اندر سے نہریں گزر رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں کوئی ایسا انسانی جو نفسیات ہے ویسے بھی وہ آبشاروں کو پسند کرتی ہے، اور پانی کے منظر کو بہت پسند کرتی ہے۔ جی ہاں۔ تو جہاں بھی انسانی آبادیاں بسائی جاتی ہیں وہ سمندر کے نہروں کے پاس بسائی جاتی ہیں، اس لیے انسان کی اٹریکشن ہے پانی کی طرح۔ اور دوسرا پانی جو ہے انسان کو ایک فریشنس عطا کرتا ہے، ہم غسل کرتے ہیں جب یا وضو کرتے ہیں تو ایک ہمیں فریشنس محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے بھی پانی انسانی سائیکالوجی کے ساتھ، نفسیات کے ساتھ وابستہ ہے، انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، بہت اعلیٰ گفتگو، بہت خوبصورت گفتگو جناب مفتی امداد اللہ محمود فرید کر رہے ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام میں، ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی امداد اللہ محمود فرید۔ مفتی صاحب، انہی آیات میں بھی جو آج کا ہمارا سبق ہے صدائے قرآن کا، یہاں بھی تذکرہ ہے کہ اہل جنت کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ آپ مسکرائے ہیں، اور لیکن اسی مسکراہٹ میں آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ مردوں کے لیے تو اللہ رب العزت نے جا بجا کلام اللہ میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے حوریں ہوں گی، ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ خواتین کا، عورتوں کا سوال ہے ہمارے لیے کیا ہوگا جنت میں؟ اس کا تذکرہ کیا مبہم ہے یا کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ قرآن مجید میں تو ذکر صرف حور کا لفظ ہے، اور یہ حور جمع ہے، لیکن اس کی مذکر جو ہے احور ہے، اچھا، اور اس کی مؤنث جو ہے الحورا ہے۔ ہاں، اچھا، یہ حورا مذکر احور ہے، احور ہے، اور مؤنث اس کی جو ہے الحورا ہے۔ الحورا، جی، الف لام خا واو رے الف حمزہ۔ اور جو حور کا لفظ ہے یہ آپ نے بتایا جمع ہے، یہ پلورل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، جس میں الحورا بھی آتا ہے، جی الحورا بھی آتا ہے اور احور بھی آتا ہے، احور بھی آتا ہے، جی۔ اچھا، تو اس سے مراد پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مرد۔ ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ جی، مسئلہ حل ہو گیا بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہاں ہے، جی۔ اور صحیح حدیث سے مشکات شریف کا اس کا حوالہ بھی موجود ہے اچھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک عورت کو اب دنیا کا ایسا یہ شخص ہمارے پروگرام سے بالکل نئی بات جا رہی ہے آج، جی اور خواتین کے لیے ماشاءاللہ اس میں پیغام ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جی، اس میں دونوں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، دونوں جی شامل فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مشکات شریف کی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی عورت جو بے بیاہی جائے گی
تو روز قیامت آخر وہ بھی اپنا ایک اپنے ساتھ ایک اپنا جوڑ رکھے گی. تو ازواج کا اطلاق بھی اس لیے دونوں پہ ہوتا ہے. اچھا. زوجہ کا اطلاق صرف عورت پہ نہیں ہے. ازواج کی معنی دونوں ہیں, مرد و عورت دونوں ہیں. اچھا. یہ عربی گرامر کے اندر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. تو عورت پہ بھی اس اطلاق ہوتا ہے ازواج کا, اور مرد پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ازواج کا. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اختیار دیں گے کہ وہ ان مردوں سے جن کی اس دنیا میں کوئی عورتیں نہیں تھیں, اچھا, ان میں سے کسی کو پسند کر لیں. اب عقلاً اور نقلاً جی, یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ کے شروع میں جو آپ نے سوال کیا. عقلاً اور نقلاً وہ یہ ہے کہ ایک عورت طبی طور پر, فطری طور پر اس دنیا میں جب آئی ہے تو اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ رکھا ہے جو اس کی جبلت اور فزیکل جو اس کا فینامینا جو اس کو چاہتا ہے. تو اس بات کی عقل بھی تصدیق کرے گی, اور نقل سے مراد قرآن و سنت اور حدیث بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے عورتیں زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن ایک عورت کے لیے ایک مرد سے زیادہ مرد نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ عورت کی خواہشات میں زیادہ مرد نہیں ہیں, جبکہ مرد کی خواہشات میں زیادہ عورتیں ہیں. اور پھر اس کا ایک اور بھی عقلی اس کا جواب ہے مفتی صاحب, جی, دنیا کے اعتبار جی, سے, میں جنت کی بات نہیں کرتا. دنیا میں جو خواتین, ایسی حواس باختہ خواتین نے اعتراض کیا ہے جی, کہ جی دین اسلام میں مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے جی, اور عورتوں کو صرف ایک, ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب تو میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر عورت کو بھی 1 سے زیادہ شادی کی بیک وقت اجازت ہوتی, اولاد کا تعین کیسے ہوتا کہ یہ کس کی ہے؟ نسل انسانی کیسے بڑھتی؟ نسل انسانی کیسے بڑھتی؟ کیونکہ اور ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی؟ اور نسل کون انسانی ذمہ داری لیتا؟ جی بالکل, کیونکہ جب پتہ ہی نہیں تھا, وہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ یہ بیٹی کس کی ہے, یہ بیٹا کس کا ہے, اس کا ہے یا اس کا ہے یا اس کا ہے, تو کون ذمہ داری لیتا؟ صحیح. تو یہ تعین نہیں ہو سکتا تھا. اللہ رب العزت نے پوری حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ مرد کے لیے ایک ہی مرد ہے, تاکہ رشتوں کا تعین ہو سکے اور حقوق کا تعین ہو سکے, اور انسانی زندگی کی نشو و نما ہو سکے, اور پاکیزگی برقرار رہے. جی بالکل. اور اس سے حسب و نسب کی حفاظت ہے. بالکل. اور اس سے معاشرے میں امن کی حفاظت کی یعنی ایک پیش کی ضمانت ہے. جی. اب جنت میں جو جنتی عورتیں ہیں, وہ دنیا کی عورتیں جو ہوں گی, وہ جنتی حوریں بھی ان پر رشک کریں گی. اللہ تعالیٰ ان کو وہ خوبصورتی اور وہ حسن دے گا کہ جنت کی حوریں جو ان کی خادمائیں ہوں گی, وہ بھی جنت میں ان دنیا کی اس رہنے والی اس بیوی پر, اس کے حسن پر رشک کریں گی. اس لیے بعض لوگوں کا یہی جو اعتراض ہوتا ہے کہ یہی وہاں بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگی تو یہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا خوبصورت کر دے گا ان کے اعمال صالحہ کی برکت سے کہ ان کے لیے وہاں پر جو جوڑ ہوگا ایک ہی مرد ہوگا, اور ایک ہی مرد سے ان کا نکاح کیا جائے گا. اور اگر وہ مرد ان کا وہاں میسر نہ ہوا اور وہ کسی کو پسند نہ کریں, یہ صحیح یعنی مشکات شریف کی یہ حدیث ہے, اور اس کو مجموعہ فتاوی للشیخ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اگر وہ کسی مرد کو پسند نہ کرے جو دنیا کا مرد ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے حور مرد کو اس کے لیے مقرر کر دیں گے اور پیدا کر دیں گے آہور میں پیدا کر کے اس کے ساتھ اس کا جوڑ پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت آج آپ نے ہماری الجھنیں دور کی, ہمارے ناظرین کی, اور یہ بڑے کامن سوال ہیں, اور یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملے. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ آپ جیسے علماء سے ہی ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں. ناظرین کرام, آج کی گفتگو سے 2 باتیں بڑی اہم سامنے آئیں. ایک تو جو مفتی صاحب نے وضاحت کی کہ جو لفظ جنت ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ بڑا معلومات میں نیا اضافہ ہے کہ جس عربی لغت میں جیم اور نون آ جائے تو اس کے معنی و مفہوم میں ہی, اس کی فطرت میں ہی یہ بات داخل ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہوگی. جنت میں جیم اور نون آتا ہے تو یہ چھپی ہوئی چیز ہے. جہنم میں بھی جیم اور نون آتا ہے تو یہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے, اللہ اس سے محفوظ کرے. جہنم کے تصور سے بھی خوف آتا ہے. اسی طرح سے جو جنت ہے وہ بھی بظاہر ہماری نظروں سے اوجھل ہے, لیکن اللہ ہماری تقدیر میں, ہمارے نصیب میں وہ تمام جنت کی خوشخبریاں لکھ دے جو اللہ نے وعدہ کیے ہیں. اور ناظرین کرام, دوسرا جو نقطہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ خواتین کے لیے یہ جو حور کا لفظ ہے یہ بڑا ایک نیا معلومات میں اضافہ ہے. اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں. الحورہ اس کا مؤنث ہے اور احور اس کا مذکر ہے, یہ حور میں ہی. اور یہ حور
یہ جمع کا صیغہ ہے، تو پریشان یا ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ملال کی بات نہیں ہے کہ مردوں کے لیے تو حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے، تو عورتوں کے لیے کہاں وعدہ ہے؟ تو اسی میں وعدہ داخل ہے کہ اسی میں ان کے لیے بھی ان کا جوڑ اللہ نے طے کر رکھا ہے جو ان کو نصیب ہوگا، نیک اور صالح عورتوں کو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اور آخر میں گزارش کروں گا جناب طارق صابری سے کہ وہ پروگرام کا اختتام فرمائیں اپنے کلام سے۔